مسلمانوں سے ہر بار شکست ملنے کے بعد مکہ کے منافقین میں اب اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کی اعلانیہ مخالفت کرتے، لہٰذا وہ پردے کے پیچھے چھپ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے کہ وہ کس طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پر ان بے ایمانوں نے بے شمار فتنے مسلمانوں کے اندر کھڑے کیے، ان میں سے ایک واقعہ 9 رجب کو پیش آیا، جو کہ منافقین کی مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی اور گھٹیا سازش تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور منافقین کی اس گھٹیا سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کو نقصان پہنچانے میں ناکام کر دیا، اور ان منافقوں کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ دراصل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 9 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو کہ مدینہ منورہ سے 14 منزل سے دمشق کے راستے پر واقع ہے، وہاں پر ہرقل بادشاہ جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اندر سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرمایا، اور مسلمانوں کا جوش و خروش اور جہاد کا شوق اس گرمی کے اندر بھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو جمع کرنے لگا، اور سب لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تیار کرتے ہیں، جو لوگ کسی خاص بہانے کی وجہ سے مسجد قباء میں نہ جا سکیں وہ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، جبکہ اس کے پیچھے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کے خلاف تحریب کاری کے لیے یا سازشوں کا ایک اڈا بنا کر اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، یہاں بیٹھ کر نئی نئی اسکیمیں بنائیں گے، اور شاہ روم کی خفیہ امداد اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں گے، اور اس چھوٹی سی مسجد کے ذریعے پورے عالم اسلام میں سازشوں کا جال بچھاتے جائیں گے، یعنی کہ عالم اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ مسجد بنانے والے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے ادھر قریب ہی بزرگ اور کمزور لوگوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ چل کر اس مسجد میں نماز پڑھیں، تو اس مسجد کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں بہت اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر اس کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، اور وحی کے ذریعے منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بھی بے نقاب کر دی۔ وحی ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس مدینہ آتے ہی صحابہ اکرام کی جماعت کو حکم دیا کہ وہ جا کر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کو آگ لگا کر خاک کر دیں۔ چنانچہ اس مسجد کو جس کی بنیاد ہی اسلام کے خلاف سازشوں اور تحریب کاری کے لیے رکھی گئی تھی، بلا شبہ وہ اسی کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے۔ اس سازشی اڈے کو دراصل مسجد کہنا مسجد کی حرمت کے خلاف تھا، اسی لیے قرآن مجید نے اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے اعلان فرما دیا کہ اس مسجد کو اب مسجد نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کا نام آج سے ہوگا مسجد ضرار۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر غضبناک اور پرجلال الفاظ کے ساتھ مسجد ضرار کی حقیقت اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے بیان فرمائی کہ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، اور اس کے انتظار میں جو کہ پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، کیونکہ وہ مسجد بے شک پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہو، صرف وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خوب صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور بے شک صاف ستھرے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ہی عمل کرنے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، یہاں تک کہ اگر کسی نیک کام کے پیچھے بھی آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو آپ اپنے لیے ثواب تو دور کی بات جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا ایک بہت ہی نیک عمل ہے اور اس کا ثواب صدقہ جاریہ بھی ہے، لیکن اگر مسجد کو شر اور فساد کی نیت سے بنایا جائے تو پھر اس کے بدلے میں عذاب ہی عذاب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس مسجد کے اندر قدم بھی رکھنے سے منع فرما دیا اور اسے جلا کر نیست و نابود کر دیا۔
اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی زمانے کے اندر کسی مسجد کو گمراہ کن فرقوں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی اور سازشوں کا مرکز بنا کر مسجد کو اس کے خلاف استعمال کریں تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مسجد کا بائیکاٹ کر دیں اور نہ ہی اس مسجد میں نماز کے لیے جائیں، بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اسے ویران کر دیں اور ہرگز اس کے اندر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی تعمیر اور آباد کاری کے لیے کسی قسم کی کوئی امداد کریں، بلکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔